ایرانی عورتیں ہم بستری کرنے کے بعد پھٹکری کیوں استعمال کرتی ہیں؟ وجہ جان کر سب عورتیں یہ استعمال کرنے لگ جائیں گی۔ سامعین کرام، یہ ایک عورت کی سچی کہانی ہے جس میں وہ کہتی ہے، میرے شوہر کی نوکری ایران کی وابستہ آفس میں لگی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایران لے گئے تاکہ ان کو یا مجھے پریشانی نہ ہو۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اس لیے اپنے شوہر کا فیصلہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی اور ایران پہنچ گئی۔ میرے شوہر کی نوکری کی نوعیت ایسی تھی کہ ان کو اپنی ڈیوٹی کے علاوہ اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ مجھے گھر کا سودا صرف لا کر دیتے، اس لیے وہاں شفٹ ہونے کے فوراً بعد ہی میرے شوہر نے مجھے اپنی کالونی کا بازار دکھایا اور بتایا کہ اس کالونی کی تقریباً ساری عورتیں خود ہی خریداری کرتی ہیں، کیونکہ وہاں موجود سب کے سب مرد ہی بہت مشکل ڈیوٹی دیتی ہیں، اس لیے گھر کی خریداری عورتیں ہی کرتی تھیں، اس لیے مجبوراً گھر کا سودا صرف لینے مجھے ہی جانا پڑتا۔ ویسے تو میری ابھی تک کسی سے سلام دعا نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ابھی تک مجھے ان لوگوں کی زبان آتی تھی۔ میں بس بازار جاتی اور چپ چاپ اپنا مطلوبہ سامان اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھتی اور دکاندار مجھے بل بنا دیتے تھے، لہٰذا جیسے تیسے میں خریداری کر ہی لیا کرتی تھی۔ مگر کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک عجیب بات محسوس کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایرانی عورتوں کی خریداری میں زیادہ تر پھٹکری کی وافر مقدار پائی جاتی تھی۔ تب مجھے یہ جان پر بہت ہی زیادہ تعجب ہوا تھا کہ ان میں پھٹکری کا استعمال زیادہ کیوں ہوتا تھا، اور کچھ وقت مزید گزرا تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پھٹکری کا استعمال زیادہ تر ایرانی عورتیں خود کرتی ہیں، یعنی وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے پھٹکری کا استعمال کرتی تھی۔ میں یہ جان کر شدید حیرت کا شکار ہوئی کہ آخر وہ اتنی زیادہ پھٹکری کیوں استعمال کرتی ہیں، اور آخر اس پھٹکری کا ایسا کیا فائدہ ہے جو وہ سب ایرانی عورتیں جب بھی خریداری کرنے آتی تو سب سے پہلے ڈیروں ڈیر پھٹکری لیتی تھی۔ اور زیادہ حیرت تو مجھے یہ ہوئی تھی کہ پھٹکری کی خریداری روز ہوتی تھی۔ بھلا ایسا کیا تھا اس پھٹکری میں جس کو اتنا زیادہ خریدا جاتا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، مگر میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک تو مجھے ان کی زبان نہیں آتی تھی، اور دوسرا ابھی تک مجھے میری کسی سے اتنی جان پہچان نہیں تھی، اور جان پہچان بنانا میرے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ خاموش طبع اور کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں تو ابھی تک اپنے سسرال والوں سے بھی زیادہ جان پہچان نہیں بنا پائی تھی، اور یہ تو پھر ایک غیر ملک تھا، اجنبی لوگ، اور بالکل ہی اجنبی زبان تھی۔ خیر، میں اپنے شوہر کی مدد سے ایرانیوں کی زبان سیکھ رہی تھی تاکہ کسی کے ساتھ بات چیت بڑھا سکوں، کیونکہ اس طرح رہنا بھی میرے لیے مسئلہ پیدا کر رہا تھا۔ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی کہ آدھے سے زیادہ وقت وہ ڈیوٹی پر لگا دیتے۔ اس صورتحال میں میری جان پہچان بنانا بہت ضروری تھا تاکہ مشکل وقت میں کسی کی مدد لے سکوں۔ پھر اپنے شوہر سے میں نے بہت سے ضروری الفاظ سیکھ لیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے مجھے ایک بار اپنے ایک دوست کے گھر لے جا کر اس کی بیگم سے بھی ملوایا تاکہ میری کسی کے ساتھ جان پہچان ہو جائے۔ وہ بہت اچھی عورت تھی اور بہت خلوص سے مجھ سے ملی۔ ایک اور بات جوان ایرانی عورتوں میں نے بہت زیادہ دیکھی تھی، وہ بات یہ تھی کہ وہ عورتیں پردے کی بہت پابند تھیں۔ یہ عورت بھی مجھے اندر لے گئی تھی، جبکہ اس کا شوہر اور میرا شوہر باہر کے کمرے میں بیٹھ گئے، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ ہم روز ایک ساتھ خریداری کرنے جایا کریں گی، اس طرح جان پہچان بھی زیادہ بن جائے گی اور ہماری اچھی دوستی بھی ہو جائے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے فوراً حامی بھری۔ ویسے بھی میں جب سے یہاں آئی تھی بہت ہی زیادہ اکیلے پن کا شکار تھی۔ اب اس عورت کے خلوص اور باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا، اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی
پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگلے روز میرے شوہر کے کام پر جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورت میرے گھر آ گئی اور مجھے خریداری کرنے جانے کا کہا۔ میں بہت جلدی سے اپنا برقع پہنا اور اس کے ساتھ بازار کی طرف چل پڑی۔ اس ایرانی عورت کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی ایرانی زبان بولتے بولتے میں بازار تک پہنچ گئی۔ تب مارکیٹ میں داخل ہوتے ہی اس عورت نے سب سے پہلے پھٹکری اٹھائی اور پھر باقی سامان خریدنے لگی۔ اس کو پھٹکری اٹھاتا دیکھ کر اس ایرانی عورت سے بلا جھجک پوچھنے لگی کہ آخر آپ اتنی پھٹکری کیوں استعمال کرتی ہیں؟ یہ سوال سن کر وہ عورت حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی اور مجھے لگا کہ میں نے شاید پہلے ہی دن اس سے ذاتی سوال پوچھ کر بہت غلط کیا ہے۔ میں نے سوچ لیا اس عورت سے معذرت کروں گی اور دوبارہ کوئی ایسا ذاتی سوال نہیں کروں گی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ سے ذاتی سوال کر لیا۔ دراصل میں جب سے یہاں آئی ہوں تو سب عورتوں کو پھٹکری کی خریداری کرتا دیکھ کر حیران ہو گئی، اس لیے آج مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے یہ آپ سے پوچھ لیا۔ تو میری بات پر وہ عورت بولی کہ نہیں، مجھے سوال کرنے پر برا نہیں لگا، ہاں مگر مارکیٹ میں ایسا سوال کرنا برا لگا۔ ہم عورتیں پردہ کرتی ہیں اور مارکیٹ میں غیر مردوں کے سامنے پھٹکری کا ذکر کیا تو مجھے برا لگ گیا، مگر آپ کا بھی قصور نہیں۔ ابھی آپ یہاں نہیں ہیں تو یہاں کے طور طریقے جاننے میں تھوڑا وقت لگے گا، اور میں حیران ہوں کہ آپ کو پھٹکری کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے، حالانکہ شادی شدہ تو آپ بھی ہیں۔ تو اس کی بات سن کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ ناراض نہیں ہوئی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا کچھ نہیں جانتی کہ پھٹکری سے کیا ہوتا ہے۔ گری اپنے گھر کے کام نمٹاتی رہی اور گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اور کچھ نہیں سوچا تو میں نے موبائل اٹھایا اور یوٹیوب اور گوگل پر پھٹکری کے استعمال، اس کے فوائد دیکھنے لگی کہ شاید مجھے وہاں سے کوئی خاص بات معلوم ہو جائے کہ جس میں شادی شدہ عورتوں کا پھٹکری استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مگر اتنی دیر گوگل اور یوٹیوب چھان لینے کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی خاطر خواہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی، تو میں نے تھک ہار کر موبائل رکھ دیا۔ پھر ایک روز تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے مارکیٹ سے واپسی پر اس عورت کو کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، مجھے اس سے باتیں کرنی ہیں۔ وہ فوراً مان گئی اور میرے ساتھ گھر آ گئے۔ تب باتوں باتوں میں میں نے اس عورت سے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور وہاں آج تک میں نے کسی بھی عورت کو پھٹکری کا استعمال کرتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی ہمیں کسی بڑی عورت نے پھٹکری استعمال کرنے کا کہا یا اس کا کوئی فائدہ بتایا ہو، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر آپ لوگوں کے خیال میں شادی شدہ عورتوں کو پھٹکری کا استعمال لازمی کرنا چاہیے تو آپ مہربانی کر کے مجھے اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اصل میں ہم ایرانی عورتیں ہم بستری کے بعد پھٹکری کا استعمال لازمی کرتی ہیں۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی، کیونکہ میں نے ایسا پاکستان میں کہیں نہیں سنا تھا، نہ ہی دیکھا تھا۔ جب مجھے سب کے بارے میں معلوم ہوا تو میری حالت کی انتہا نہ رہی۔ ایرانی عورتیں ہم بستری کے بعد پھٹکری استعمال کیوں کرتی ہیں؟ ایران میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ہی عرصہ پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی، اور یہاں آتے ہی میری دوستی اس عورت سے بہت اچھی ہو گئی تھی جس کی پیدائش ایران ہی کی تھی۔ وہ مکین بھی مشکل طور پر ایران میں ہی تھی۔ وہ میرے گھر کے بالکل برابر والے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ وہ میرے شوہر کے دوست کی بیوی تھی، مگر اب ہماری پڑوسن بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر اور اس کے 3 بچے تھے۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت دلکش اور حسین تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا جس میں گلابی پن شامل تھا۔ اس کے ہونٹ گلاب کی پکڑیوں جیسے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک حور کی مانند تھی۔ میں نے جب سے اس عورت کو دیکھا تو میں اس عورت کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی، میری نگاہیں اس پر سے پرے نہیں ہٹ رہی تھی، مگر ان کی سوچ مجھے حیران کر رہی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں اس کی باتوں کو جھٹلانے کے باوجود میرا اپنا دل بھی پھٹکری استعمال کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے کہا،
میرے پاس پھٹکری موجود تو نہیں ہے، لیکن چلو ہم دونوں لے کر آتے ہیں، میں بھی اپنے لیے لے آتی ہوں، تم بھی اپنے لیے لے آؤ۔ تو وہ خوش ہو گئی اور تیار ہونے کے لیے چل پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل مکمل تیار ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں نے بھی برقع پہنا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے چل پڑے۔ وہ منہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں پھٹکری کی باتیں ہی چل رہی تھی، کیونکہ میں آج رات اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کے بعد یہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہم دونوں نے پھٹکری لی اور گھر آ گئے۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ رات کو میں نے پورا ماحول بنا دیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے۔ میرے شوہر مجھے بہت عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ سب خیریت تو ہے بیگم، اس طریقے سے کیوں کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، بس آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کو دل چاہ رہا ہے، کیا میں ایسا نہیں کر سکتی؟ وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگے کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، کیونکہ مجھے تمہارے تاثرات بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی گڑبڑ تو ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں اور کچھ کرنا بھی چاہتی ہوں، لیکن یہ سب میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ ایک راز ہے۔ اور مسکرائے اور مجھ پر دیکھتے ہی چلے گئے۔ صبح اٹھنے کے بعد میں فریش ہوئی اور ان کو ناشتہ وغیرہ دینے کے بعد جب وہ چلے گئے تو میں پھٹکری استعمال کرنے لگی۔ اس کے بعد میرے ذہن میں اس عورت کی ایک بات اور بھی گھوم رہی تھی کہ کچھ عورتیں تو اس کو کھانے میں بھی استعمال کر لیتی ہیں۔ میں نے پورے جسم اور منہ پر اسے اچھے سے مان لیا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اسے کھانا بھی چاہیے یا نہیں۔ تو میں نے سوچتے ہوئے اسے کھا لیا اور اس کا عجیب سا ذائقہ تھا، لیکن میں برداشت کر گئی۔ مجھے کائیاں لگ رہی تھی، الٹی بھی آ رہی تھی، لیکن میں برداشت کرتی رہی۔ دوپہر کے 2 بجے کے بعد میری طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی، میرے پیٹ میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا، مجھے الٹی سی محسوس ہونے لگ گئی۔ میں اپنی بچی اور بیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اتنی زور سے کائی آئی اور میں فوراً واش روم میں بھاگی گئی۔ مجھے بہت زیادہ الٹیاں آئی تھی اور عجیب سی طبیعت ہو گئی تھی اور میں بالکل نڈال ہو کر رہ گئی۔ میں وہیں پر گر گئی۔ میرے بچے بہت پریشان ہو گئے تھے اور برابر سے اس عورت کو بلا کر لے آئے۔ وہ میری طرف دیکھ کر پریشانی سے بولنے لگی سب خیریت تو ہے، تمہیں ایسے اچانک کیا ہو گیا؟ کل تک تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، بس میں دل میں بول رہی تھی میرے شوہر کو بلا دو، بس میں یہی بولے جا رہی تھی۔ اس عورت نے میرے شوہر کو بلانے کی بجائے ڈاکٹر کو بلایا اور میرا چیک اپ کرانے لگے۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھتے ہی اس سے پوچھا تم نے کچھ کھایا ہے؟ تو میں نے سر اسبات میں ہلایا اور آہستہ آواز میں اس کو بتایا کہ میں نے پھٹکری کھائی ہے۔ وہ کہنے لگی ارے لڑکی، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں جانتی ہوں تم نے یہ کیوں کیا ہے، شوہر کو خوش کرنے کی وجہ سے۔ یہاں ایران میں سب عورتیں یہی کرتی ہیں، لیکن اس کو کھاتے نہیں ہیں، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اور تم تو پاکستان سے آئی ہو، تمہارے لیے تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں جو عورتیں اسے کھاتی ہیں وہ اندر سے بہت صحت مند ہوتی ہیں، ان کی شادی نئی نئی ہوئی ہوتی ہے اور تمہاری شادی کو کافی سال ہو چکی ہیں اور تمہارے 3 بچے بھی ہیں۔ تم اگر اسے کھاؤ گی تو مزید بیمار ہی ہوگی۔ ہاں تم اسے استعمال کرو، چہرے میں لگاؤ، جسم میں ملو تو تمہاری خوبصورتی میں فرق آئے گا، لیکن اگر تم اس کو کھاؤ گی تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ آنے لگی اور میں نے خاموشی سے سر جھکا دی۔ ایرانی عورتیں شوہر کے ساتھ ہم بستری کے دوران اپنے بستر کے نیچے وافر مقدار میں پھٹکری رکھتی ہیں، اس سے شوہر اور بیوی کے بیچ تعلقات گہرے ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس سے شوہر کو طاقت اور راحت ملتی ہے اور بیوی بھی شوہر کو مکمل طور پر خوش کر پاتی ہے۔ اور پھٹکری جسم اور چہرے پر ملنے سے عورت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایرانی عورتوں جیسا ہم لوگوں نے حسن آج تک نہیں دیکھا، اور یہ بات میں بھی جانتی تھی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے میرے دل میں احساس کمتری پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اتنی پیاری اور میں اتنی سادہ سی
یہ بات سوچ کر میں تھوڑی اداس ہو گئی تھی اور خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ اچانک ہی میرے گھر پر آ گئی اور مجھ سے مطالبہ کرنے لگی، تو تمہارے پاس پٹکری موجود ہے؟ اور یہ بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کو پرکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں پٹکری کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی، ہم لوگوں میں عورتیں ہم بستری کے بعد اس لیے پٹکری استعمال کرتی ہیں کیونکہ جب تک ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں اس لیے بھی رات کو خوش تھی کہ میں کافی دنوں بعد پٹکری استعمال کرنے والی تھی۔ جب ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم پٹکری استعمال کرتے ہیں تو ہمارا رنگ روپ الگ ہی ہو جاتا ہے اور ہمارے چہرے پر ایک الگ ہی نور سا آ جاتا ہے۔ ایران میں اس کو ایک رسم کے طور پر بھی منایا جاتا ہے اور شروع سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، اور خوبصورت ہونے اور شوہر کو راضی کرنے کے چکر میں نے پٹکری کھا کر اپنی طبیعت ہی خراب کر ڈالی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے اور انہوں نے مجھے اس طریقے سے بیمار حالت میں دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگے، یہ سب کیسے ہوا اور تمہیں اتنی بڑی الٹی کیسے ہو گئی؟ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر بھی آئی تھی، گھر میں بچے بتا رہے تھے۔ تو میں نے ان کو آہستہ آہستہ ساری بات سنا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، بیوقوف عورت، تم شروع میں بھی بیوقوف تھی اور آج بھی تم بیوقوف ہو۔ تم ذرا سا مجھ سے مشورہ نہیں لے لیتے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ تم میرے قریب کیوں آ رہی تھی۔ اس طرح کی حرکت کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے ایسے ہی قبول ہو، میری محبت ہو مجھے تم میں کوئی بدلاؤ نہیں چاہیے۔ تو مجھے ویسے ہی بہت حسین لگتی ہو، لیکن میں بالکل چپ تھی کیونکہ میں یہ بار بار کرنا چاہتی تھی اور میں نے ایسا ہی کیا، اور چند ہی دنوں بعد مجھ میں بہت فرق آ گیا تھا۔ جیسے میں تھی میں بالکل ویسے نہیں رہی تھی۔ میرا رنگ دودھ کی طرح سفید ہونا شروع ہو گیا تھا، میرے چہرے پر گلابی پن شامل ہو گیا تھا، میرے ہونٹ بھی بہت پیارے ہو گئے تھے۔ میرے شوہر بعض اوقات مجھ سے یہی کہتے کہ یقیناً تم میں بہت فرق آ گیا ہے، اور میں مسکرا دیتی کیونکہ ہر عورت ہی تعریف کی غلام ہوتی ہے اور مجھے بھی اپنی تعریف سننا پسند تھی۔ میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ اس کو استعمال کریں لیکن اس کو کھائے نہیں۔ ہاں، اس کو بدن پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو